بس جب شادی ہوتی ہے تو جہیز میں لڑکی قرآن لے آتی ہے، بس لاتی ہے لا کر رکھ دیتی ہے. کبھی پڑھ لیا جمعہ کے دن پڑھا تو، پہلے تو پڑھتی نہیں ہے، اور پڑھتی بھی ہیں تو اللہ سلامت رکھے ہماری ماں بہنوں کو. قرآن ایسا پڑھتی ہیں مجہول طریقے سے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. بعض تو آدھا گھنٹہ پڑھ لیتی ہے. میں خود حافظ ہوں، میں 18-20 محرابیں سنا چکا، پتہ ہی نہیں چلتا کون سا پارہ پڑھ رہی ہے. ایسے گھما گھما کے قاری نثار صاحب سے بتا رہا ہوں، ایسے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بجائے ثواب کے عذاب ملتا ہے. اور اگر اس سے کوئی حافظ آ کے کہہ دے کہ بھئی غلط پڑھ رہی ہے میری بہن، تو کہتی ہے ہماری پڑھائی کوئی حافظوں والی تھوڑی، ہم تو ملانی سے پڑھے ہوئے ہیں. ارے بھئی حافظوں والا قرآن کوئی الگ تھوڑی ہے، ملانیوں والا کوئی قرآن الگ تھوڑی ہے. کہتی ہے مولانا تم مذاق مت بناؤ، ہم حافظوں والا کیسے پڑھ لیں گے، ہم تو ملانی سے پڑھے. اور میرے بھائی قرآن تو ایک ہی ہے. بولو یار، قرآن تو ایک ہی ہے نا میرے بھائی. وہ قرآن جو مجہول پڑھا جائے، جو لہنے جلی کے ساتھ پڑھا جائے، جس کے حرف اور حرکت بدل جائے، میرے بھائی ایسا پڑھنا سننا دونوں حرام ہے میرے بھائی. اس میں ثواب نہیں ملے گا، الٹا عذاب ملے گا. قرآن صحیح پڑھنا سیکھو. علماء کی بارگاہ میں، حافظوں کی بارگاہ میں، قاریوں کی بارگاہ میں جاؤ، چاہے پورا قرآن نہ سیکھو، ایک پارہ سیکھو، مگر صحیح پڑھنا سیکھو. صحیح پڑھنا سیکھو گے تبھی اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. تبھی قرآن پڑھو گے تمہیں شفا ملے گی، تبھی قرآن پڑھو گے تمہیں برکتیں ہوں گی، تبھی قرآن پڑھو گے تو میرے بھائیوں فائدہ ہوگا، تبھی قرآن پڑھو گے تو تمہارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، قرآن صحیح سے پڑھو. اور اگر صحیح سے پڑھنا نہیں آتا تو میرے بھائی کسی اچھے پڑھنے والے سے سن لو، اس لیے کہ جتنا پڑھنے کا ثواب ہے اتنا ہی سننے کا ثواب ہے. بات سمجھ رہے؟ قرآن شریف پڑھا جاتا، تیجا ہوتا، تیجے میں قرآن پڑھا جاتا تو کچھ تو صحیح پڑھنے والے ہوتے، کچھ تو ایسے پڑھنے والے ہوتے خالی چنوں کے چکر میں بیٹھ جاتے ہیں. ارے بھائی ایسے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ صحیح پڑھو. اگر نہیں پڑھنا آ رہا تو مت پڑھ قرآن، کلمہ شریف پڑھ لو. کوئی 59 کی بات نہیں ہے، جو کلمہ پڑھ لے نا انہی پہ بیٹھ جا پڑھنے کے لیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن والوں میں ہی بیٹھے گا، اس لیے کہ تیرے پڑھنے پر بجائے ثواب کے اور عذاب ملے گا. یا تو صحیح کیا ہوتا. میرے بھائی آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی قرآن اٹھا کر پڑھنے لگے. کوئی بھی کبھی 5-6 سال لگ جاتے ہیں قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھنے میں، تب جا کے قرآن پڑھا جاتا. اور قرات سبا اگر پڑھو گے نا تو 10 سال لگ جاتے ہیں، اور روایت حفظ بھی پڑھو تو 2-3 سال تو اس میں لگ جاتے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم گھر میں بیٹھ کے خالی مولانا بن گئے. ایک آدمی تو کہہ رہا اب تو نئی پڑھائیں چل رہی ہیں، نئی مولویاں آئے، پہلے اچھے خاص پڑھتے تھے علی بے تے سے، اب پڑھنے علی با تا سا، مطلب الٹا اور مذاق بنا رہا. اپنی نکٹے بولے سکتے، اپنی خراب کو خراب نہیں کہہ رہا. میرے بھائی پڑھائی کا کوئی ٹائم نہیں. اگر تم جوانوں بیوی بچوں کو ہوگا کوئی بات نہیں، آپ تو مسجد کے امام سے کہو عشاء کی نماز کے بعد میں ایک بات بھائی میرا قرآن صحیح کرانا. کسی مدرسے کے بچے کو پکڑ لو، بھائی میرا قرآن صحیح کرانا آپ کو. ارے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی بھی ٹیوشن لگا لو کسی سے، میرا قرآن صحیح کرانا آپ کو. خدا کی قسم تمہارا قرآن صحیح ہو جائے گا. دیکھیے قرآن کا جلوہ جب ہوئے گا، قرآن کو پڑھنے سننے میں جب مزہ آئے گا جب اس کے حق ادا کرے گا پڑھنے کا. صحیح پڑھو. اگر صحیح نہیں پڑھو گے تو پھر نہ پڑھنے میں مزہ آئے نہ سننے میں مزہ آئے. ایسے ہی نماز کا میٹر ہے میرے بھائیوں. کبھی آپ نے دیکھا نماز جو یہ حافظ لوگ ہیں، مولانا لوگ ہیں، امام لوگ ہیں، یہ تو پڑھتے رہ جاؤ. جو جمعے کا اٹھیا ہوتا، اٹھیا نمازی 3 طرح کے، اٹھیا کھٹیا 360. ایک ہے 8 دن والا، ایک وہ ہے جب بوڑھا ہوتا جب مسجد کی طرف جاتا، اور ایک ہوتا خالی عید کی پڑھنے جاتا بس، وہ 360. یہ جو 8 دن میں جا رہا ہے، جب تک ہم نے 4 رکعت نہیں پڑھی ہے پوری 12 رکعت لپاٹ کے مسجد سے باہر، اور اسی میں دعا بھی مانگ لے. صحیح بتا رہا ہوں، دعا بھی اس میں ہی ہے. ارے دعا بھی نہیں، اسی میں تسبیح بھی ہے. نماز بھی پڑھے گا اور ایسے بھی کرے گا. پڑھتا نا کیا پڑھے، ایسے کرے گا ضرور، ایسے کر کے ایسے کرے گا. پھر اس کے بعد ایسے کر کے کان کا بٹن کھولے گا. میں پھونکا ایسا پھونکتا ہے پورا قرآن سینے کے اندر چلا گیا. اس کے بعد دعا مانگے گا، نکلا مزہ آ گیا. اس سے پوچھ تو نے پڑھا کیا؟ جو مولوی ہے مفتی ہے بھی پڑھ رہا، اس کی 4 رکعت نہیں، تیری پوری 8-10 رکعت پوری پڑھ کے
تسبیح فاطمہ بھی پڑھ لی. اچھا ایک بات بتاؤ, آپ نے سنا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے, جبکہ یہ روایت مضبوط نہیں ہے, کہتے تھے دونوں ہاتھوں سے لکھتے. ٹھیک ہے, ہاں میں بات کہہ رہا ہوں. تو میاں یہ بھی اعلیٰ حضرت سے کم تھوڑی ہے, دونوں انگلیوں پہ پڑھے ایسا کر کے, ایک ساتھ میں پڑھ لے یار. ایک ہی پہ تو پڑھ لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, دونوں پہ کیسے پڑھ لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ, بتائیے مجھے. مگر دونوں چل رہی ہیں اس کی, اعلیٰ حضرت بنا بیٹھا. ہاں کیا سمجھ رہے ہو اسے لوگ؟ ہاں اگر مسئلہ اس کے مطلب کا نہیں ہے تو مولوی نہیں مفتی سے بھی مناظرہ کر لے گا. یہ تو ایسا ہے, ہم نے نہ سنا. ارے بھائی تیرے سننے نہ سننے سے کیا ہو رہا ہے؟ شریعت جو ہے شریعت کے مطابق ہوگی, تیری طبیعت کے مطابق نہیں ہوگی. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں سمجھ میں نہیں آ رہا میرے. ارے تیری اتنی چھوٹی سمجھدانی میں کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ اس مولوی نے 15 سال پڑھا ہے. یہ مولوی جب مطالعہ کرتا ہے تب پڑھاتا ہے بچوں کو. ہاں تیرے ایسے سمجھ میں آ جائے گا؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. حد ہو گئی ہے. ایک جگہ امام کا حساب کر دیا. کیوں کر دیا بھائی؟ بولے وہ حضرت بات یہ تھی, ہم نے ان سے جمعے کے دن یہ کہی بارش کی دعا کر دو. امام پڑھا لکھا تھا تو امام نے جمعے کے دن بارش کی دعا عربی میں کر دی. اور عربی میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے اس لیے کہ قرآن بھی عربی میں نازل ہوا, اللہ نے کلام بھی عربی میں کیا ہے نا. تو جاہل آدمی کہہ رہا تم نے دعا نہیں کی بارش کی. مولانا بولے بھائی میں نے کر دی. بولے صاحب ہمارے تو نہیں سمجھ میں آئی. بولے بھائی عربی میں کی. بولے عربی میں کیسے کر دی, بارش کیسے ہو جائے گی؟ تم نے عربی میں دعا کر دی بارش کیسے ہو جائے گی؟ کیوں؟ بولے سمجھ میں تو آئی نا. اب بتائیے مجھے کیا کہیے گا میرے بھائی؟ عجیب معاملہ ہے. نظام میں کدا کچھ اس طرح بگڑا ہے ساقی, انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. مسجد کے متولی وہ بنے بیٹھے ہیں جنہیں الحمد یاد نہیں ہے. وہ مولویوں کا امتحان لے رہے ہیں جو امام امامت کرنا آ رہا نا, امتحان لے رہے ہیں جسے قل واللہ یاد نہیں ہے. میں کرناٹک میں ایک بار قرآن سنانے چلا گیا تو حافظوں کا مسجد بلال میں ٹیسٹ ہو رہا. میں نے کہا کوئی مفتی آئے ہوئے یار ٹیسٹ لینے کے لیے. دیکھا تو مسجد کی کمیٹی بیٹھی ہے, یہ ٹیسٹ لے رہے ہیں. میں جو غلط نہیں کہہ رہا ہوں, ان سے پوچھو جاتے ہیں سنانے کے لیے. ہاں یا اللہ, میں نے کہا یہ ٹیسٹ لے رہے ہیں. اور پاس کون ہو رہا ہے ٹیسٹ میں؟ جس کے پکا یاد ہے وہ پاس نہیں ہو جاتا نا, جس کے اچھا یاد ہے وہ بھی پاس نہیں ہو رہا تھا, اور جس کے قواعد کی روشنی میں پڑھ رہا تھا تجوید اور مخارج کے ساتھ وہ بھی نہیں, جس کی آواز میں لہریں تھے بس ناگن کی بین جو بجا رہا تھا وہ پاس ہو رہا. یہ آیا بھائی نکل کے, یہ بھائی یہ اس کا بھائی تقرر ہوگا. اور بیچارے جو اچھے پڑھ لیتے وہ رہ گئے, ناگن کی لہریں والے نکل لیتے. ظاہر سی بات ہے جب جاہلوں کے ہاتھ میں کام ڈھیر آئے گی تو کام تو ایسا ہوگا. میرے بھائی جب امام رکھو تو کسی عالم, کسی مفتی, کسی بہترین قاری سے امتحان لگاؤ کہ بھائی اس کو صحیح پڑھنا آتا کہ نہیں آتا.